السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 19 رمضان المبارک کا مبارک دن جمعرات کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ جمعرات کا دن تو ویسے بھی فضیلت والا برکت والا دن ہوتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور جمعرات کا دن، یہ دونوں برکتیں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک کے مہینے میں تو اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات لوگوں کو مل رہے ہیں۔ تو آج کے اس مبارک دن میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو لوگ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، مصیبتوں اور دکھوں میں گرے ہوئے ہیں، قرضوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس زندگی میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے در پر جانا پڑے، اور نہ کبھی کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ دوستو، آج کے دور میں کسی سے کچھ مانگنا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اور سب سے زیادہ آسان کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے تو مانگنے سے نہیں جھجکتے، لوگوں سے ہم بار بار مانگتے ہیں، ایک سے جواب ملا تو دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے در پہ آ کر مانگنے سے ہمیں شرم آتی ہے، ہم شرماتے ہیں، ہمارے لیے ٹائم نہیں، ہمارے لیے وقت نہیں، ہم اللہ کے در پہ آنا نہیں چاہتے، اللہ سے مانگنا نہیں چاہتے۔ جو اللہ کے در سے نہیں مانگتا، پھر اس کو اللہ رب العزت کی ذات لوگوں کے در کا محتاج کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی آئے، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے۔ آج کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وظیفہ یقیناً آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے آج کے اس وظیفے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہ آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، کہ آپ اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ دکان چاہتے ہیں، مکان چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، یا اپنے گھر کی خوشحالی چاہتے ہیں، یا اپنی اولاد کے نصیب کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا غنی یا رزاق، یا غنی یا رزاق، یا غنی یا رزاق۔ یہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں، یہ بہت ہی طاقتور ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اے غنی کر دینے والی ذات، اے رزق دینے والی ذات۔ تو ان 2 ناموں کا آپ نے سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا غنی یا رزاق آپ نے 100 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں، یا تسبیح کے دانوں پر آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اس کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک،
انی کنت من الظالمین۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف۔ اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے یا لطیف پڑھنا ہے۔ یا لطیف 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ الکوثر، اس کو پڑھنا ہے۔ دولت والی صورت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سورت کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت کوثر کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورت، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورت۔ یہ آپ نے اس طرح سے 129 بار پڑھنا ہے۔ 129 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی ہے، مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، منانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے آج کے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نوازیں گے، جو مانگیں گے وہ عطا فرمائیں گے، جس چیز کے لیے دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی، جو آپ کی حاجت ہوگی وہ حاجت پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے سے مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے گڑ گڑا کے، رو کے، عاجز بن کے، سوالی بن کے، منگتا بن کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں گے، دکھ اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔